الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. امانت کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا. امانت اٹھا لو، امانت قبول کر لو. اگر اس کو صحیح ادا کرو گے تو تمہیں اچھا بدلہ ملے گا. اگر تم نے اس کی ادائیگی میں کوئی کمی کی تو پھر تمہیں سزا بھی ملے گی. اللہ نے امانت کو ان سب پر پیش کیا. لیکن آگے قرآن کریم میں ہے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے معذرت کر دی کیونکہ اختیار تھا کہ اگر قبول کرو گے تو پھر اس کو صحیح طور پر ادا کرنا ضروری ہے. لیکن اس امانت کا بوجھ اٹھانے کے لیے اتنی بڑی مخلوقات انکار کر رہی ہیں، عاجز آ رہی ہیں کہ اتنا بڑا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے. نہ آسمان نے امانت کو قبول کیا، نہ زمین نے قبول کیا، اور نہ ہی پہاڑوں نے قبول کیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اس امانت کو اٹھانے سے اور اس کی ذمہ داری نبھانے سے وہ ڈر گئے. آسمان زمین پہاڑ ڈر گئے، کہنے لگے کہ ہم سے یہ ذمہ داری پوری نہ ہو سکے گی. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا اور قبول کر لیا. انسان پہاڑوں کے مقابلے میں کمزور ہے، زمین کے مقابلے میں کمزور ہے، آسمانوں کے مقابلے میں بھی کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا ہوا ہے. اتنی بڑی امانت کو، اس دینی اور ایمانی امانت کو پورا ادا کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے. انسان نے قبول کر لیا. انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظلوم بھی ہے اور یہ جاہل بھی ہے. انسان اپنے اوپر زیادتی بھی کرتا ہے جب اس امانت کی خلاف ورزی کرتا ہے، دینی امانت کی خیانت کرتا ہے، صحیح ادا نہیں کرتا. جس طرح کہ آج کل یہ ذہن بن جائے یا بنا ہوا ہو لوگوں کا کہ نماز پڑھنا، یہ روزے رکھنا، یہ حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ دیندار لوگ کریں، مولوی لوگ کریں، ہم تو بری ہیں. ہر مسلمان پر یہ چیزیں لازم ہیں، فرض ہیں. ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ادا کرے. انجام کیا ہوا؟ فرمایا کہ انجام اس کا بڑا عجیب ہے. انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے
انسانوں کی پھر آگے قسمیں بن گئیں، دو قسمیں عذاب میں مبتلا کر دی، ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہے، اور ایک قسم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے علیحدہ کر لیا اور بچا لیا۔ یہ بھی ایک امانت ہے کہ ہم نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا، جب اللہ نے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ربوبیت کا جو اقرار کر کے آئے تھے کیا ہم اس پر قائم ہیں؟ اسی طرح کلمہ پڑھا ہم نے، تو کلمہ پڑھنے کے بعد فرائض ادا کیے ہیں یا نہیں کیے، یہ بھی ایک امانت ہے۔ تو اس امانت کو ادا کرنا، اس کے نتیجے میں دو قسم کے لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور ایک قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دائمی عذاب سے بچا لے گا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، منافق مرد اور منافق عورتیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ نمبر 2، والمشرکین والمشرکات، مشرک مرد اور مشرک عورتیں یہ سب کے سب عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اپنی رحمت کے ساتھ اللہ متوجہ ہوگا کن پر؟ ایمان والے مردوں پر اور ایمان والی عورتوں پر۔ یہ ہوگا نتیجہ۔ ایمان اور چیز ہے اور منافقت اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے اور شرک اور چیز ہے۔ جو مومن ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا، اور جو مشرک ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، جو منافق ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور جو مومن ہے پکا مومن مخلص مومن وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مومن اور مسلمان ہو کر منافق ہے تو اس کو سوچ لینا چاہیے کہ میرا ایمان کمزور ہے، میرا ایمان کامل نہیں ہے۔ اس لیے دو چیزوں سے بچنے کا ذکر قرآن کریم میں آیا، منافقت سے اپنے آپ کو بچاؤ اور شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جگہ جگہ اللہ نے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے ان دونوں کا ذکر فرمایا۔ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوگا۔ اس لفظ میں بھی اللہ نے محبت کا اظہار فرمایا۔ کیا یہ نہیں کہا اللہ نے ان کو عذاب دے گا تو اللہ ان کو بچا لے گا، یہ نہیں کہا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان کو عذاب دے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ ایک اور انداز اختیار کیا۔ وہ کیا؟ کہ اللہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر اس انسان کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ جو انسان کوشش تو کرتا ہے کہ میں پورے دین پر چلوں، لیکن بتقاضۂ بشریت کبھی کبھی اس انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر اس کی کوتاہی کو میں معاف کر دوں گا۔ اس لیے اللہ نے آخر میں فرما دیا، اختتام آیت کا یوں کر دیا، کیا؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، بہت بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے۔ تو اس سے خود بخود اندازہ آپ کر لیں کہ انسان مومن ہے، زندگی ہے، آخر 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، 90 سال ہے، ہر انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن عقیدہ درست ہو اور دین پر چلنے کی پوری کوشش ہو، پھر کمی کوتاہی انسان سے ہو جائے تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کمی کوتاہی کی وجہ سے نظر سے گرا دیتے ہیں، نہ، انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے اللہ سے دور بھی ہوتا ہے، لیکن ایک انسان عادت بنا لے، کیا؟ مومن کو عادت بنانی چاہیے کہ گناہ ہو جائے تو اپنے آپ کو مجرم سمجھ لے کہ مجھ سے کیا ہوا ہے؟ جرم ہوا ہے، یہ مجرم سمجھ لے، اپنے آپ کو قصوروار سمجھ لے، اور جب قصوروار اپنے آپ کو سمجھے گا تو اس کے بعد پھر انسان کو استغفار کی اور توبہ کی توفیق مل جائے گی، اور جب توبہ کی توفیق ملے گی تو صرف اللہ معاف نہیں کرتا بلکہ توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یہ واضح اعلان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ
یہ دو قسم کے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں. اس آیت میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، وہ لوگ جو بہت توبہ کرتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت فرماتے ہیں. اور ویحب المتطہرین، اللہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں جو خوب پاک صاف رہتے ہیں اور نجاست اور گندگی سے دور رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت فرماتے ہیں. اپنے جسم کو پاک رکھتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھتے ہیں، طہارت پسند ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں. حدیث پاک میں بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک دیہاتی آدمی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. اس نے یہی پوچھا قیامت کی نشانی کیا ہے، قیامت کی علامت کیا ہے. اس نے یہی پوچھا قیامت کب قائم ہوگی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فوری جواب نہ دیا، کچھ تاخیر سے اس کو جواب دیا. فرمایا این السائل، سائل کہاں ہے. جبریل آ گئے اور آ کر بتا گئے. تو آپ علیہ السلام نے پھر اس کو بلایا. فرمایا اذا زیّت الامانۃ، جب امانت ضائع کر دی جائے گی، جب امانت میں لوگ خیانت کرنا شروع کر دیں گے، اس وقت سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امانت کیسے ضائع ہوگی، امانت میں خیانت کیسے ہوگی. ایک تو ہم سمجھتے ہیں نا، آپ نے کسی کے پاس 10,000 روپے رکھے، اس نے اس میں سے 1,000 روپے کھا لیے اور آپ کو 9,000 دیے، تو آپ کہیں گے دیکھو میں نے اس کے پاس 10,000 روپے رکھے تھے، اس نے مجھے کتنے دیے 9,000، 1,000 کھا گیا، اس نے امانت میں خیانت کی ہے. آپ یہ کہیں گے مالی خیانت ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور خیانت کی طرف بھی متوجہ کیا. اس خیانت کی طرف متوجہ کیا جس کو لوگ کمال سمجھتے ہیں اور خیانت سمجھتے ہی نہیں کہ یہ خیانت ہے. وہ کیا؟ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امانت کیسے ضائع ہوگی. اس انداز سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ ایسی جماعت تھی ان کے دل و دماغ میں امانت کا ضائع ہونے کا خیال بھی نہیں آتا تھا. ایسے پاکیزہ لوگ تھے وہ، اس لیے کہ ان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تربیت میں لیا تھا. اور جو آپ کے شاگرد ہوں، جو آپ سے پڑھے ہوں، جو آپ کے تربیت یافتہ ہوں، بھلا وہ خیانت کر سکتے ہیں؟ وہ تو تصور ہی نہیں کر سکتے تھے. اس لیے انہوں نے پوچھا کیف اذاعتھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امانت کو ضائع کیسے کیا جائے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امانت اس وقت ضائع ہوگی اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کوئی عہدہ نااہل کو سپرد کیا جائے، کوئی سیٹ نااہل کو سپرد کی جائے، کوئی منصب جب نااہل کو سپرد کیا جائے، اس وقت سمجھ لو کہ امانت ضائع ہو گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا امانت ضائع ہو گئی. مجھے آپ یہ بتائیں، ہر دفتر کا یہی حال ہے، ہر محکمے کا یہی حال ہے، ہر ذمہ دار کا یہی حال ہے، ہر تاجر کا یہی حال ہے، ہر بندے کا یہی حال ہے. کیا اپنے قریب قریب ان لوگوں کو رکھتے ہیں جو خوشامدی ہوتے ہیں، نااہل ہوتے ہیں، کام کے نہیں ہوتے، بس ہر وقت تعریفیں کرتے رہیں. ان کو عہدے بھی مل جاتے ہیں اور ان کو مناصب بھی مل جاتے ہیں اور ان کو قرب بھی مل جاتا ہے، اور جو اہل لوگ ہوتے ہیں، یہ قابل لوگ ہوتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. آج یہ کام زوروں پر شروع ہے. اس سے ہم خود اندازہ لگا لیں قیامت کوئی زیادہ دور نہیں ہے. اب قیامت قریب ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ کب قائم ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم غیب ہے، اور علم غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. کتنے سال باقی ہیں، کتنے باقی نہیں ہیں. امریکہ کی طرح ہم جھوٹ تو نہیں بول سکتے کیا کہ سن 12 میں قیامت قائم ہو جائے گی. سائنسدان ان کی بات کو بالکل آخری نہ سمجھا کریں. نمبر 2، یہ طوطے والوں کی بات بالکل آخری نہ سمجھا کریں، وہ جو قسمت دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تیسرا وہ بندہ جو آپ کو کہے آپ ہاتھ دکھائیں آپ کی 2 شادیاں ہوں گی، آپ کی 4 شادیاں ہوں گی، اس کی بات پر کبھی یقین نہ کیا کریں. یہ سب فراڈ ہے، یہ سب کا سب جھوٹ ہے. یہ علم غیب صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ ذرا بتائیں. اللہ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا، اور اس لیے پوچھا تاکہ صحابہ کو علم ہو جائے. یہ آپ علیہ السلام سے پوچھا اسلام کیا ہے؟
آپ نے جواب دیا. ایمان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا. احسان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا. چوتھا سوال کیا؟ یہ بتائیے کہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، تو سائل ہے، میں مسئول ہوں. تو پوچھنے والا ہے، میں وہ ہوں کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے. فرمایا کہ اے جبریل، تو اور میں قیامت کب قائم ہوگی اس کے بارے میں برابر ہیں، نہ تجھے پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. اس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا فرمان سب سے سچا، اللہ کے نبی کا فرمان سب سے سچا. سائنسدان ان کی تو آراء بدلتی رہتی ہیں، طوطے والے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، قسمت والے ان کو اپنی قسمت کا کوئی پتہ نہیں ہے. ستارے ملوانے بھی جاتے ہیں، ان کے اپنے ستاروں کا ان کو پتہ نہیں ہے، آپ کے ستارے کیسے ملائیں گے؟ اس لیے قسمت، علم غیب، یہ سب چیزیں میرے رب کے پاس ہیں. ہاں دعا مانگ سکتے ہیں، استخارہ کر سکتے ہیں، اے اللہ ہم فلاں کام کر رہے ہیں، اس میں خیر پیدا فرما. استخارہ کر سکتے، اور برا ہے تو اے اللہ اس کام سے ہمیں دور رکھ اور اس کام کو ہم سے دور فرما دے. استخارہ سنت ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.